السلام علیکم ویورز، میرا نام سید عطاء الرحمن، میرا یوٹیوب چینل عطاء بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز، کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ امجد صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول آئے، انہیں یہی کہا کہ وہ خود بھی جو کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی اس کا اتباع کریں اور لوگوں کو بھی اس کے اتباع کی تلقین کریں۔ پوری کتاب کے اندر یہی چیز آ رہی ہے۔ کسی جگہ پر کوئی ایسی چیز نہیں کہی گئی کہ انبیاء کے پاس اطاعت کے لیے یا اتباع کے لیے کوئی اور چیز تھی کو کتاب اللہ سے ہٹ کر، بالکل نہیں۔ دیکھیں، آخری نبی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بتایا جا رہا ہے، کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں، قیامت تک کے انسانوں کو بتایا جا رہا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہے، لیکن یہ چیزیں وحی آنے کے بعد تجھے معلوم ہوئیں۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اب خود قرآن کریم کے سیاق و سباق کے اوپر غور کریں۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو واضح نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ قرآن کریم یہ باتیں کس لیے یہ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، کیوں بیان کرتا ہے؟ 1400 سال پہلے کی بات آج ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو، بات واضح ہو کہ انبیاء کو جو کچھ ملا انہوں نے اسی کی اتباع کی، اس سے ہٹ کر ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کتاب اللہ کے علاوہ۔ اب قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے اوپر کچھ ایسی آیات ہیں جو یہی چیز سمجھاتی ہیں، لیکن اس کا ترجمہ انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے جہاں کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ، کیونکہ مذہب کا غلبہ ہے، تراجم بھی مذہبی اور مسلکی ہیں، اور پھر عقیدت کا عقیدت کے جذبات کا بڑا غلبہ ہے، تو اس کی روح سے وہ پھر بات بھی نہیں سمجھنا چاہتے، کیونکہ ہم نے تو جو عشق کی جو اصطلاح استعمال کی ہے یا محبت کی، تو وہ تو اس کے اندر سوائے جذبات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی حقائق، عقل و فکر، وہ تو ایک طرف چلے گئے۔ تو قرآن کریم جو ہے نہ جذبات میں آتا ہے، نہ کسی عشق کی بات کرتا ہے، وہ اصولی بات کرتا ہے۔ تو حقیقت پسندی کے اندر تو عشق ویسے بھی نہیں ہوتا، وہاں پر تو انٹلیکٹ کا استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ عقل و فکر کو استعمال کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ تو یہ چیز ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو جس آیت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا ہے۔ تو اس کے کیا معنی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی؟ تو پھر رسول نے کس کی اطاعت کی؟ بات سمجھ آ جائے گی۔ اس کے لیے پھر وہ جو جذباتی عشق ہے نا، جو ہم نے اپنا ایک خود ساختہ بنایا ہوا، وہ ایک طرف رکھنا پڑے گا، قرآن کے حقائق کی طرف آنا پڑے گا کہ اگر کوئی اطاعت کی، یہاں پر عشق کی بات ہی نہیں ہو رہی، پہلے تو یہ سمجھ لیں، یہاں پر اطاعت کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ چیز کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہ جو رسول ہے وہ اللہ کی اتباع کر رہا ہے۔ رسول اپنی کوئی بات تو منوا نہیں رہا،
کہ تم میری کوئی ایسی یہ باتیں مان لو، کوئی میری ذاتی نوعیت کی کچھ چیزیں ہیں، میری باتیں ہیں، میری کوئی تعلیم ہے یا تبلیغ ہے، اس کو مان لو، اس کی اطاعت کر لو، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ جو اطاعت کی بات ہو رہی ہے، کس چیز کی اطاعت؟ اس نظام کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے اصولوں کے ذریعے سے جو دین کا نظام دیا، اس کی بات کر رہا ہے وہ، کہ اس کی اطاعت تو خود رسول نے کی۔ جب خود رسول، جتنے بھی رسول تھے، انبیاء تھے، جب وہ اطاعت کرتے ہی اللہ کے وہ قوانین کی، اس کے نظام کی، تو پھر اگر ان کی کوئی اطاعت اس دور میں کرتا بھی تھا، ان کو دیکھ کر کہ کیسے یہ کتاب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو اس طرح وہ بھی اطاعت کرتا تھا، تو وہ ایکچولی اللہ کی اطاعت ہوتی تھی۔ وہ اس رسول کی ذاتی اطاعت تو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ دین جو ہے یہ کسی بھی رسول کا ذاتی دین نہیں ہوتا۔ کلام اللہ یہ کوئی رسول کا اپنا کلام نہیں ہوتا۔ اس نے جو دین پیش کیا ہوتا ہے ہر رسول نے، وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم دین اللہ کہتا ہے، اللہ کا دین، کسی نبی کا دین نہیں۔ نبی تو خود اس دین کے اوپر چلنے کا پابند بنایا گیا، کتاب اللہ کے احکام کو ماننے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا، لوگوں کو سنانے کا، اس کی تبلیغ کرنے کا، اور اس کی روح سے دین کا نظام قائم کرنے کا نبی تو خود پابند ہے۔ تو نبی اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ جو بھی کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے جو اللہ کی وحی اس کے اوپر نازل ہوتی تھی، وہ وہی کہتا تھا۔ اپنی طرف سے تو اس نے کسی بھی اپنی کسی بات کی، اپنی ذاتی بات کی اطاعت نہیں کروائی کسی سے۔ تو یہاں پر یہ چیز ہے، اور اطاعت کا لفظ ہے، یہ یوتی ہے نا، اطاعت کا لفظ ہے۔ اب رسول کی اطاعت ہوگی اللہ کی اطاعت، کیوں؟ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی پہ، ہر رسول پہ جو وحی بھیجی، تو ہر نبی اور ہر رسول نے صرف اسی وحی کا اتباع کیا تھا، تو اس لیے اس کی اطاعت کریں گے، یعنی اس کے لائے ہوئے نظام کی اگر تم اطاعت کرو گے تو وہ اللہ کی ہی اتباع ہوگی، اطاعت ہوگی۔ یہ کہنا چاہتا ہے قرآن کریم۔ آپ غور تو کریں کہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 2، اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ واتبع ما یوحی الیک من ربک۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ان کو کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ واتبع، کہ تو اتباع کر، کس کی؟ ما یوحی الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے تیرے پر جو نازل کیا جاتا ہے، بس تو صرف اسی کا اتباع کر۔ اب اس آیت کے اندر اطاعت کا لفظ نہیں آ رہا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ ذرا بہت باریک فرق ہے، لیکن بڑا عظیم ڈیفرنس ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اطاعت اور اتباع کا مفہوم اور اس کا ڈیفرنس نہیں سمجھیں گے، بات سمجھ نہیں آئے گی، ان آیات کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جیسے دین اور مذہب کی جب تک سمجھ نہ آئے تو قرآن سمجھ نہیں آتا، ایسے ہی اطاعت اور اتباع کی اگر سمجھ نہ آئے کہ ان کا ڈیفرنس کیا ہے، اطاعت کیا ہوتی ہے، اتباع کیا ہوتی ہے، تو اس وقت تک ان آیات کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو اتباع ہے اور یہ جو اطاعت ہے، ان دونوں میں انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار کے ساتھ ہی اس نے اتباع بھی کرنی ہوتی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ چیز تو کامن ہے، ہوگی اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، لیکن اس میں جو بنیادی ڈیفرنس ہے اتباع میں اور اطاعت میں، وہ یہ ہے کہ اتباع ہوتی ہے اپنی، یا تو آپ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ پھر قرآن کا اتباع کرتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن کریم اتباع کا لفظ لے کر آتا ہے۔ اتباع قرآن کریم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔
قرآن کریم کی جب فالو کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں اتباع کا لفظ لایا جاتا ہے، اور جب نبی کریم یا کسی بھی رسول کے بنائے ہوئے نظام کو فالو کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں اطاعت کا لفظ لایا جاتا ہے۔ یہ بنیادی چیز سمجھ لیں کہ اطاعت کیا ہوتی ہے اور اتباع کیا ہوتی ہے، بڑا فرق ہے۔ کامن تو اس میں نے بتا دیا آپ کو کہ اپنے ارادے اور اختیار سے ہی فالو کرنا ہوتا ہے، دونوں میں فالو کرنا ہوتا ہے اور دونوں میں اپنی ارادے اور اختیار سے کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ اتباع اس فالو کرنے کو کہتے ہیں کہ کوئی کہنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی کتاب ہو یا نہ ہو، کتاب کی روح سے کوئی دین کا نظام قائم ہو یا نہ ہو، انسان اپنے ارادے اور اختیار سے خود فالو کرتا جائے، کوئی اس کو بے شک نہ کہے، نظام بھی موجود نہ ہو تو وہ اس کو فالو کرتا جائے۔ قرآن اس کو اتباع کہتا ہے۔ جب نظام ہوگا قرآن کی روح سے، کتاب کی روح سے، تو اس نظام کو جب آپ فالو کریں گے تو اس کو قرآن اطاعت کہتا ہے، اتباع نہیں کہتا۔ پورا قرآن آپ اٹھا لیں، جب تک آپ یہ ڈفرنس نہیں سمجھیں گے بات نہیں سمجھ آئے گی۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ یہ جو عرب کے اندر آج بھی، یہ نہیں کہ صرف عرب کے اندر ہی، قرآن تو مثال ہی باتیں وہیں سے لیتا ہے جو قیامت تک چلنی ہے۔ یہ جو جانوروں کے جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں دودھ پینے والے، وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کو کسی نے نہیں کہا ہوتا کہ تم میرے پیچھے چلو۔ بچے کی ضرورت ہوتی ہے ماں کے پیچھے جانا، اس کا چونکہ وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے، اس کو ماں کا پیار چاہیے ہوتا ہے، اس کو ماں کا دیا ہوا تحفظ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جیسے گائے کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، بھینس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ انسانوں میں بھی ایسے مائیں دیکھیں، چھوٹے بچے ماں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ بچے کا پیچھے پیچھے چلنا اپنی ماں کے، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ یہ بنیادی اس کی روٹس کے اندر اس کے معنی ہے۔ اس کی ضرورت ہوتی ہے ماں، اس کی تحفظ، اس سے جو اس کو دودھ مل رہا ہوتا ہے، جو نشو و نما مل رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو اس کو کسی نے نہیں کہا ہوتا، نہ ماں نے کہا ہوتا ہے نہ کسی اور نے کہا ہوتا ہے، وہ خود چلتا ہے، اپنی ضرورت کے تحت چلتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی لفظ لے کر آیا ہے، اتباع، یعنی اس قرآن کو اپنی ضرورت سمجھ کر اس کو فالو کرو، یہ ہے اس کا میننگ۔ جیسے بچہ اپنی ماں کو ضرورت سمجھ کر اس کو فالو کرتا ہے، ایسے ہی انسان قرآن کو اپنی ضرورت سمجھ کر فالو کریں تو اس کو اتباع کہیں گے۔ دوسرے مقام پر یہی لفظ اتباع کا کہاں پر آیا ہے؟ جہاں پر انسان اپنی جو نفسانی خواہشات ہے اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی قرآن اتباع کا لفظ لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے لے کر آتا ہے کہ جب انسان اپنی نفس کی مان رہا ہوتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو کسی نے نہیں کہا ہوتا، اس وقت بھی اس کے سامنے کوئی کتاب نہیں ہوتی کہ تمہارا نفس یہ کہہ رہا ہے تم اس کے مطابق یہ کرو، نہیں، اس کے اندر سے ایک تقاضا ہوتا ہے اور وہ اس تقاضے کی روح سے وہ ایک کام کرتا ہے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ اٹھتے ہیں، پانی کا گلاس لیتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈال کے آپ نے پی لیا، اب یہ چیز اتباع ہو گئی۔ آپ کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ تم پانی پی لو، آپ کے اندر ایک ریکوائرمنٹس، ایک نیڈز پیدا ہوئی، ایک وانٹس پیدا ہوئی کہ مجھے پانی چاہیے، میری ضرورت ہے پانی، تو مجھے پیاس لگی ہے، تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے آپ کا اٹھنا، گلاس کو پکڑنا، پانی ڈالنا، پینا، یہ اتباع ہے، کیونکہ آپ نے تو وہ جو اندر آپ کی خواہش ہے، جو ضرورت ہے، اس کے تحت آپ نے ایک کام کیا ہے۔ قرآن کریم اس کو اتباع کہتا ہے۔ اب آ جاتی ہے اطاعت۔ اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نظام ہوتا ہے، وہ نظام انسانوں کو کہتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کرنی، تو وہ اس نظام کی روح سے جب آپ
اس کو فالو کریں گے اس کے قوانین کو، تو وہ اتباع نہیں ہوگی، اطاعت ہوگی۔ یہ چیز سمجھ لیا آپ نے۔ اب آپ کو ان آیات کے معنی سمجھ آ جائیں گے کہ رسول نے اللہ کے قوانین کی اتباع کی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا سورہ الاحزاب کی آیت، تو اس کے اندر یہی چیز آ رہی ہے کہ اتباع کی رسولوں نے، انبیاء نے اللہ کی۔ اب جب انہوں نے اتباع کی تو ان کا اب جو بھی اتباع کر کے جو چیز وہ انہوں نے امت کے سامنے پیش کی، وہ ان کا ذاتی تو کوئی چیز نہیں تھی۔ وحی کی روح سے جو تعلیم امت کے سامنے رکھی، اس میں ان کا اپنا ذاتی کوئی چیز ہی نہیں تھی، ذاتی کوئی کلام نہیں، ذاتی ان کا کوئی ان کی اطاعت نہیں۔ انہوں نے تو جو ان کو وحی کیا گیا وہی لوگوں کے سامنے رکھا کہ اس کی اتباع کر لو۔ جب انہوں نے اسی کی روح سے نظام قائم کر دیا تو اب لوگوں کا اس کو فالو کرنا اطاعت کہلائے گا، وہ اتباع نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک نظام کی ایک نظام اور ایک سسٹم کی اتباع وہ نہیں کہلائے گی، اطاعت کہلائے گی۔ تو یہ سمجھے اطاعت اور اتباع میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ کوئی چیز اپنے نفس سے کرنا، اپنی مرضی سے کرنا، بغیر کسی کہے کے، بغیر کسی نظام کے، تو خود بخود کرنا وہ اتباع کہلائے گا۔ کسی کے کہنے پر، کسی کے نظام کے اوپر چلنے کو قرآن اطاعت بولتا ہے۔ یہ ڈفرنس آپ سمجھ لیں۔ رسول کی اطاعت در حقیقت رسول کی اطاعت نہیں ہوتی۔ جس چیز کی رسول نے اتباع کی ہوتی ہے، آپ اسی کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اطاعت رسول ایکچولی اطاعت اللہ بن جاتی ہے۔ یہ ہے اس کا میننگ۔ جب تک آپ کھلے دل سے یہ میننگ نہیں سمجھیں گے، بات واضح نہیں ہوگی، کنفیوژن رہے گا، ایمبیگوٹی رہے گی، اور وہ مذہب والے تو آپ کو سمجھنے بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے پھر ایک غلطی اور لوگوں کو مغالطے کے اندر ڈالا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت قرآن کے ذریعے سے اور رسول کی اطاعت احادیث کے ذریعے سے، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہوا ہے کہ میری باتیں ہیں جو میری کتاب کے اندر ہے وہی حدیث ہے۔ یعنی جس چیز کو قرآن حدیث بولتا ہے وہ تو وہی باتیں ہیں جو قرآن نے کی ہیں۔ قرآن سے ہٹ کر کسی اور باتوں کو قرآن حدیث نہیں کہتا، تو حدیث بھی وہی ہوگی جو کلام اللہ ہے۔ احسن الحدیث بلکہ کہتا ہے اللہ کے کلام کو، تو وہ تو حدیثیں وہی ہیں جو قرآن کے اندر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیز وحی کے سلسلے میں آئی، کتاب کے اندر درج ہوگی، وہ حدیث ہے، یہی حدیث ہے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ حدیثیں آ گئیں، وہ روایتیں تھی دراصل، جس کو انہوں نے حدیث بنایا 250 سال کے بعد، وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال کے بعد پرشیا کے اندر جو روایات وہ مرتب ہوئیں، اس کو انہوں نے حدیث کہنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور مغالطہ دیا گیا کہ قرآن وہی جلی ہے اور یہ روایات وہی خفی ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر جن ائمہ محدثین نے یہ روایات دیں تو وہ تو نبی ہو گئے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ وہی خفی تو انہوں نے دی نا، تو وہ وہی خفی تو پھر ان کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ یہ جو سیاستہ کے محدثین یا جو بھی ہیں، تو وہ تو پھر نبی کے برابر آ گئے، تو ان کو بھی اور وہ نبی کے برابر لاتے ہیں، بلکہ ان کی روایتوں کی روح سے قرآن کو منسوخ بھی کر دیتے ہیں۔ 500 آیات قرآن کی منسوخ جو کی ہوئی ہیں، وہ انہی محدثین کی روایات کی روح سے کی ہوئی ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اور پرشیا کے یہ جو محدثین ہیں ان کی روایتوں سے قرآن کی آیتوں کو منسوخ کیا گیا۔ تو پھر تو ایسے ہی ہوگا، مذہب کے اندر تو یہی چیزیں ہوں گی۔ تو انہوں نے پھر یہ ایک کنسپٹ تو یہ دیا کہ اللہ کی جو وحی خفی ہے وہ ان پرشین روایات کے اندر ہے، وہ جن کو یہ کتب حدیث کہتے ہیں۔ میں تو نہیں کہوں گا، میں تو کتاب اللہ کوئی اس کی آیات کو ہی حدیث کہوں گا، جیسا کہ قرآن کے اندر ہے۔ یہ تو روایات ہیں، تو یہ جو روایات ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، وحی خفی ہے۔ اور پھر ایک اور اس کے اوپر جب یہ چیز منوا لی تو اگلا ایک اور چیز دے دی انہوں نے، عقیدہ۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی باتیں ہیں وہ قرآن کے اندر ہے،
اور جو رسول کی باتیں ہیں یہ ان کتب روایات کے اندر ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کریں گے تو قرآن کو لانا ہوگا، اور رسول کی اطاعت کے لیے یہ ہمیں روایات کی ضرورت ہے۔ یہ اس طرح سے انہوں نے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنایا کہ اللہ کی اطاعت کتاب اللہ کے ذریعے سے، اور رسول کی اطاعت کس کے ذریعے سے؟ کتب روایات کے ذریعے سے، جو وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال کے بعد پرشیا میں مرتب ہوئی۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ اب یہ دو اطاعتیں ہو گئیں، ڈیول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اب یہ دو اطاعتیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ اور رسول کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ قرآن کے مقابلے میں روایات لے آئے۔ یہ نہیں کہ ان کو برابر رکھا، قرآن اور روایات کو برابر رکھا، یہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ سبارڈینیٹ ہے روایات کا۔ روایات جو ہیں یہ جو برابر، ایک تو برابر رکھتے، برابر نہیں کیا انہوں نے، یوں کر دیا ایسے، قرآن کو نیچے کر دیا، روایات کو اوپر لے آئے، اور کہا کہ یہ روایات جو ہیں یہ فیصلہ کریں گی کہ قرآن کا مفہوم، کس آیت کا کیا مفہوم ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، یہ فیصلہ کریں گی روایات، یہی اس کا مفہوم کو متعین کریں گی۔ اب یہ جو روایات ہیں یہ جسٹس بن گئیں، قاضی بن گئیں قرآن کے اوپر۔ قرآن نیچے چلا گیا، ان کی متحدی میں چلا گیا، یہ اس کے اوپر قاضی بن گئیں۔ انہوں نے پھر کہا یہ کیا قاضی بن گئیں، ان کو جو روایت کرنے والے جو محدثین تھے وہ قاضی بن گئے قرآن کے۔ اللہ کا کلام ہے اور وہ 250 سال کے بعد فیصلہ کر رہے تھے کہ قرآن کی فلاں آیت منسوخ ہے، اور یہی مذہب بنا اسلام۔ یہ پھر اسلام کا، یہ جو اجمی اسلام کا جو ڈھانچہ ہے، جو مذہب ہے، جس کو انہوں نے پھر دین بھی کہا، یہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو اس صورتحال کے اندر نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ دین سمجھ آئے گا، کیونکہ دین کے اصول تو قرآن کے اندر ہے، کسی مذہبی مقدس کتاب کے اندر تو نہیں ہے، روایات کے اندر تو نہیں ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ کتاب اللہ کے اندر ہے۔ دنیا میں کوئی کتنی بھی بڑی سی بڑی مقدس کتاب کیوں نہ ہو مذہب کی، اس کے اندر نہ تو وہ اصول ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، نہ وہ دین کا کوئی کچھ بھی حصہ ہے۔ وہ مذہب اور مسلک اور فقہ اور شریعتوں کی چیزیں ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ تو اپوزٹ ہیں قرآن کریم کی۔ تو یہ چیزیں، تو بات کیا ہوئی، کنکلوژن کیا نکلا کہ رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اس وقت تو لوگوں کو یہی سمجھایا جا سکتا تھا۔ اللہ تو اب بھی سامنے نہیں ہے، اس وقت بھی سامنے نہیں تھا۔ اب یہ عرب کے بادیہ نشینوں کو یہ سمجھانا تھا کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے نا، تو ہم نے یہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہوا ہے جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، تو تم اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ یہ جو تمہیں وحی دے رہا ہے، بتا رہا ہے، ہماری نازل کردہ وحی سے جو کچھ تمہیں تبلیغ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، تم اس کو فالو کرو۔ جب تم اس کو فالو کرو گے تو تم در حقیقت اللہ کو ہی فالو کر رہے ہو، اس لیے کہ اس نے اپنی طرف سے تو کوئی چیز تمہیں نہیں دی، اپنی ذاتی اطاعت کا تو یہ کہہ ہی نہیں رہا۔ یہ جو کچھ بھی تمہیں بیان کر رہا ہے دین کے سلسلے میں، کتاب کے سلسلے میں، وہ تو وہی ہے جو اس کے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ تو اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کرتا، دین کے معاملے میں بات کر رہا ہوں۔ دنیاوی امور میں تو باتیں ہوتی رہتی تھیں انبیاء کرام کی انسانوں کے ساتھ، لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ چیز جو نازل ہوئی کتاب اللہ سے ریلیٹڈ، وہ آیات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی نہیں تھی، کسی بھی نبی کی اپنی ذاتی نہیں تھی۔ وہ آیات بھی اللہ کی نازل کردہ، اور اس کی روح سے جو دین کا نظام ہے وہ بھی اللہ کا نازل کردہ۔ دین اللہ کہتا ہے، کسی بھی شخص کے ساتھ اس کو آپ دین کی نسبت نہیں کر سکتے کہ فلاں نبی کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا دین،
نوح علیہ السلام کا دین یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، بالکل نہیں۔ وہ کہتا ہے دین اللہ، میرا دین ہے، میرے قوانین اور میرے ضابطوں کی روح سے یہ بنا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس دور کے اندر، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حیات تھے، تو اس دور میں ان کو یہ اسی طرح ہی سمجھایا جا سکتا کہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اس کی اتباع کرنا چاہتے ہو، اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، تو پھر جو کچھ رسول تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کو پھر تم فالو کرو۔ یہ تمہارا فالو کرنا یہ اطاعت رسول بن جائے گا۔ اب اطاعت رسول، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں ہے، وہ تو وفات پا گئے۔ اب رسول کی اطاعت کرنے کا معنی کیا ہے کہ رسول یہ جو کتاب دے کر قیامت تک کے انسانوں کو دے کر گئے ہیں، اس کو فالو کرنا یہ اطاعت ہی کہلائے گا، یہ رسول کی اطاعت ہو جائے گی۔ کیونکہ رسول ہی دے کر گئے نا، اللہ خود تو نہیں آیا کہ وہ آ کے اپنے ہاتھ سے انسانوں کو کتاب پکڑا کے گیا ہو۔ کتاب تو اس نے پکڑائی اور نازل کی اپنے رسول کے اوپر، اور رسول نے اس کتاب کو مرتب کر کے دے دیا پوری امت کو، قیامت تک کے انسانوں کو۔ اب امت جب اس کتاب کو اور اس کتاب کے دیے ہوئے نظام کو فالو کرے گی تو یہ اطاعت رسول میں کے زمرے میں آ جائے گی۔ یہ چیز ہے۔ اس کے اندر روایات کہاں سے آ گئی؟ روایات تو آپ کو نہ قرآن کی طرف جانے دیں گی، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے دیں گی۔ وہ سیرت ہو، مغازی ہو، تاریخ اسلام ہو، وہ تفسیر ہو، وہ روایات کا مجموعہ کوئی بھی ہو، وہ انسانوں کا مرتب کردہ 250 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد مرتب کردہ، اس میں تو انہوں نے جو کچھ لکھا اپنے مسلک، اپنے عقیدے کی روح سے وہ پیش کر دیا۔ تو وہ تو آپ کو ایک مسلک پر لے جائیں گی، ایک کسی مذہب پر لے کر جائیں گی، قرآن کی طرف لے کر نہیں جائیں گی۔ دین کی طرف لے کر جانے والی کتاب وہ صرف یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ الکتاب، کتاب اللہ، یہی ہے۔ اسی کی اتباع تمام انبیاء نے کی، اور اسی کو فالو کرنے کا حکم تمام انسانوں کو قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ کسی کتاب کو فالو کرنے کی بات نہیں کرتا۔ وہ تو شروع بھی یہیں سے کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب۔ کوئی کسی اور کتاب کی بات نہیں کرتا، کسی روایت کے کسی نسخے کی بات نہیں کرتا۔ وہ تو آغاز اسی سے کرتا ہے، ذالک الکتاب، جس کے اندر کوئی ریب نہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اس کو اس طرح سے سمجھیں، قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے غور و فکر کیا کریں۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔